لي في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 111 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واو اور عناتی جھک جائیں گے، الوجوہ چہرے، للحی زندہ رہنے والے کے لیے، القیوم قائم رہنے والے کے لیے، وقد اور یقیناً خوابہ ناکام ہوا، من جس نے حملہ بوجھ اٹھایا، ظلم کا. اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا، کہ کس طرح سور پھونکا جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، زمین کس طرح کھینچ کر برابر کر دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور مجرموں کے چہرے جو ہیں اس دن سیاہ ہو جائیں گے اور وہ ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی یا وہ اندھے ہو جائیں گے، اور وہ آپس میں سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ ہم کتنا عرصہ دنیا میں رہے. تو کوئی کہے گا کہ 10 دن، اور کوئی کہے گا کہ دن کا کچھ حصہ رہے. اور اس دن جو ہے کسی کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس کو جس کو اللہ تعالیٰ خود حکم دیں گے. تو اب اس کے بعد جو ہے اس دن لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی اللہ کے سامنے، وہ کس طرح کھڑے ہوں گے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وعنت الوجوہ، کہ جھک جائیں گے چہرے. تو عنت جو ہے عنا یعنو سے ہے. عنوت کہتے ہیں ذلیل اور عاجز ہو کر جھک جانا. قیدی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قیدی جو ہے وہ چونکہ بے حد عاجز، بے بس اور ذلیل ہوتا ہے، جھکا ہوا، انتہائی شرمندگی، ندامت، عاجزی، بے چارگی اور بے بسی کے جو جذبات لیے ہوئے ہوتا ہے. تو یہ ان کا یعنی پوسچر ہوگا اس دن قیامت کے دن لوگوں کا، کہ ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. اور کس کے لیے؟ للحی القیوم، یعنی وہ ذات اس دن وہ واحد اور یکتا ذات ہے جو حی ہے، قائم رہنے والی، زندہ ہوگی اور قائم ہوگی. تو اللہ کے لیے تمام لوگوں کی آوازیں بھی پست ہو جائیں گی اور چہرے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے. یہاں تک کہ جو دنیا میں بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ تھے، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے اور لوگوں پر بڑا جو ہے وہ اپنا رعب جماتے تھے، وہ بھی اس حی اور قیوم کے سامنے ذلیل قیدیوں کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے، کہ ان کی پیشانیاں بھی جو ہے وہ اوپر اٹھانے کی مجال نہیں ہوگی، اور اللہ کے سامنے وہ جھکے ہوں گے. اور اس وقت چونکہ ہر ایک کو اپنی اوقات کا پتہ چل چکا ہوگا، اور وہ جو ہے اللہ کے سامنے انتہائی اس رسوائی کے انداز میں کھڑے ہوں گے. وقد خوابہ، اور جو ہے ناکام ہوگا، من حملہ جس نے اٹھایا، ظلم بوجھ ظلم کا. تو ظلم سے مراد شرک بھی ہے. ان شرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. اور اس ظلم سے مراد کسی کے حق میں کمی، یعنی حقوق العباد میں سے، یعنی کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کا حق چھینا، کسی کی جائیداد لے لی، کسی کا مال لوٹ لیا. تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو جس نے جس حساب کا ظلم کیا، اس ظلم کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. اور جس نے کسی دنیا میں کسی کا کوئی مال لوٹا ہے، یعنی کسی نے کندھے پر بکری اٹھائی ہوئی ہوگی، یعنی جو خیانت کی ہوئی، کسی نے کچھ اٹھایا، کوئی اونٹ اٹھائے جا رہا ہوگا. تو ہر کوئی اپنے اعمال کا بوجھ جو ہے اس دن خود اٹھائے ہوا ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ، اور جو عمل کرے گا، من الصالحات نیک اعمال، وہوا اور وہ اس حال میں ہوگا مؤمن کہ وہ ایمان لانے والا تھا، فلا یخاف تو وہ نہیں ڈرے گا، ظلم کسی بے انصافی سے، ولا حظم اور نہ کسی حق تلفی سے. تو یہاں پر حظمہ جو ہے یعنی کہتے ہیں کسی چیز کی کمی کرنا یا حق تلفی کرنا. ہضم کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، نرم چیز کے کچلنے کو ہضم کہا جاتا ہے.
تو اس کے معنی جو ہے یہ کیے جاتے ہیں حق تلفی کرنا۔ تو جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور وہ لوگ اہل ایمان ہوں گے، یعنی اعمال اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کا جو ہے آپس میں کنیکشن اس سے پہلے کئی بار ہم وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھے ہی بیان کیا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ صالح عمل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے یعنی وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور عمل کرنے والا جو ہے وہ صاحب ایمان ہو، یعنی کتاب و سنت کے مطابق عمل، اور اس پر یعنی اللہ اس کے رسول کو وہ ماننے والا بھی ہو، تو ایسا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ لازمی شرط ہے کسی شخص کے محض اچھے اعمال کرنا، یعنی اگر کوئی کافر ہے بہت زیادہ وہ چیریٹی کا کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے یہ اعمال جو ہیں اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ ہاں البتہ دنیا میں اس کی جو اس کا انعام و اکرام ہے، لوگوں کے ہاں عزت تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ایمان تو رکھتا ہے لیکن اعمال اس کے پلے کچھ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو ایسے لوگ لا یخافون، نہیں کوئی بھی خوف ہوگا۔ تو یہ کئی ایک مقامات پر قرآن پاک میں اس سے پہلے بھی بیان فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا ایسے لوگوں کو، نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تو خوف ہوتا ہے مستقبل کا، تو یعنی اب میدان محشر کا چونکہ منظر کشی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہر ایک کو خوف ہوگا کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہمارا ہونے والا ہے، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ خوف ایسے لوگوں کو نہیں ہوگا جو اہل ایمان ہیں اور عمل صالح بھی دنیا میں کرتے رہے۔ تو انہیں کسی ظلم کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی بے انصافی کا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے، ولا حزمہ، اور نہ کسی بھی کمی یا حق تلفی کا۔ تو یہاں پر ظلمن اور حزمہ دو الفاظ ساتھ ساتھ لائے گئے ہیں۔ تو اس میں ظلم سے مراد کوئی زیادتی کرنا کسی پر، اور حزم سے مراد یعنی کسی پر کمی کرنا، یعنی کمی اور زیادتی، یعنی اعمال جو بھی جس نے کیے ہیں اس کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کسی کے اعمال میں کوئی کمی کی جائے یا کسی کے گناہوں کو بڑھا دیا جائے۔ جو بھی کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ تو جزا و سزا جو ہے پورے عدل و انصاف کے ساتھ اس کا اعلان کیا جائے گا، کسی پر بھی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح انزلناہ، ہم نے نازل کیا اسے، قرآن کو عربیًا، عربی زبان میں، وصرفنا، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی، فیہ، اس میں، من الوعید، وعید یعنی کہتے ہیں ڈرانے کی باتوں کو، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، وہ ڈر جائیں، اور یحدث، یا وہ پیدا کر دے، لہم، ان کے لیے، ذکرہ، کوئی نصیحت۔ یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مختلف انداز سے اس میں نشانیاں بیان کیں، نصیحت کی باتیں مختلف انداز سے کیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ پورے قصے کو بیان کیا، اور اس میں مسلمانوں کے لیے سبق، وہ آیت بھی ہم سے پہلے پڑھا کہ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سبق رکھا ہے کہ یعنی فرعون جو ہر طرح کی دنیا میں مال و دولت اور جاہ و حشمت رکھتا تھا، ہر لحاظ سے بہت ترقی یافتہ تھا، اور اس کے پاس افرادی قوت بھی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آن کی آن میں اس کو غرق کر کیا، اس نے حق بات کو قبول نہیں کیا۔ اور اس سے پہلے وہ جادوگروں کے واقعے میں جس طرح اس کو شکست ہوئی، تو یہ تمام واقعات میں نشانی ہے کہ اقتدار اور قوت کا اصل مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو وہ ظالم و جابر کو مہلت تو دیتا ہے لیکن اس کی پکڑ پھر بہت سخت ہوتی ہے، اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا عربی زبان میں، اور اس کو ہم نے اس میں پھیر پھیر کر یہ باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ اس سے یعنی ان جو پچھلے واقعات ہیں ان سے سبق سیکھتے ہوئے وہ والے اعمال نہ کریں اور ڈرتے رہیں اور تقوی اختیار کریں، اور یحدثو کہ وہ پیدا کر دے، لہم، ان کے لیے، ذکرہ، کوئی نصیحت۔ یعنی قرآن جو ہے وہ پوری کی پوری نصیحت ہے، اور جو اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھر جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا۔ فتعالی، تو بہت بلند ہے، اللہ المالک، بادشاہ، الحق، حقیقی، ولا تجعل، اور نہ آپ جلدی کریں، بالقرآن، قرآن پڑھنے میں، من قبل، اس سے پہلے، ان یقضی، کہ پوری کی جائے، الیک، آپ کی طرف، وحیہ، اس کی وحی، وقل، اور آپ کہیں، رب زدنی، اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے، علم میں۔
دو باتیں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند تر ہے. سبحان ربی العلیٰ ہم سجدے میں بھی کہتے ہیں. اعلیٰ اعلیٰ یعلو سے ہے، یعنی بلند ترین، مبالغے کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ بلند جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہر عیب سے پاک اور ہر چیز سے بلند جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر جو ہے مستوی ہیں تو ویسے بھی بلند ہے، اور اس کا مرتبہ بھی سب سے زیادہ بلند ہے، اور تمام مخلوقات سے وہ افضل اور جو ہے یعنی تمام مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، اور وہ سب سے اعلیٰ ہے اور مالک ہے، وہ بادشاہ ہے الحق و حقیقی، اور اس کی بادشاہت جو ہے سچی، حقیقی اور پائیدار ہے. دنیا میں جو دوسرے بادشاہ ہیں ان کے اختیارات تو محدود ہوتے ہیں، کوئی خاص جگہ کا مالک ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کے اختیارات لامتناہی ہیں. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی حقیقی بادشاہ ہے. تو حق سے کے بارے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ لمبی دعا ہے، اور آپ فرماتے تھے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، کہ یعنی تیری تعریف ہے اور تو ہی حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے اور تیری ملاقات حق ہے، یعنی حقیقی ہے. تو اللہ الحق ہے اور وہ حقیقت ہے اور وہ سب سے بلندر ہے. اور دوسری بات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا تو آپ جو ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام جب اس کو پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں بعد میں، تو فٹافٹ ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے. تو آپ کو یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں، اور تسلی سے پہلے سن لیا کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو دہرایا کریں. سورہ قیامہ میں بھی اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ تسلی رکھیں اور آپ کو یاد کروا دیا جائے گا. تو یہی بات جو ہے یہاں پر بھی سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ، اور آپ نہ جلدی کریں قرآن پڑھنے میں، من قبل اس سے پہلے ان یقضیٰ الیک، یہاں تک کہ آپ کی طرف اس کو پورا کیا جائے. وحیہ اس کا وحی کرنا، یعنی وحی اترنے کے دوران جو ہے آپ اس کو مت دہرائیں، اس کو توجہ سے سن لیا کریں. تو یہاں پر ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری شرط ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد اس کو ساتھ پڑھیں. تو ساتھ ساتھ جو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ سمجھنے کا عنصر غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کا فہم سیکھتے ہوئے یعنی اس کی تفسیر سنتے ہوئے بھی اس کو پہلے غور و فکر سے اس کو سن لینا چاہیے اور اس کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے. یہی قرآن کو پڑھنے کا آداب ہے، اور دیگر جتنے بھی علوم ہیں اس کے لیے بھی یہ ضروری ادب ہے کہ پہلے اچھی طرح بات کو سمجھ لیا جائے، سن لیا جائے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے یاد کیا جائے. اور یہاں پر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آپ کے سیکھنے کا جو جذبہ تھا اس سے منع نہیں کیا گیا، اس کا طریقہ کار بتایا گیا کہ آپ نے ساتھ جلدی جلدی نہیں پڑھنا. تو اس اصل جذبے کی تعریف بھی کی اور اس کی تکمیل کے لیے دعا بھی سکھائی کہ آپ کہیں قل ربی زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. تو یہ دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی. اور علم سے مراد جو ہے نفع مند علم ہے، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، کہ اللہ مجھے اس کے ساتھ نفع دے جس کا تو نے مجھے علم دیا، اور مجھے اس کا علم دے جو مجھے نفع دے. تو نفع مند علم یعنی وہ علم جو دین اور دنیا دونوں میں فائدہ مند ہو، یعنی قرآن و حدیث کا علم، اور اس کے علاوہ جو باقی دیگر علوم ہیں وہ انسان کے لیے جو ہے فرض کفایہ ہیں، انہیں بھی سیکھنا چاہیے تاکہ انسان کسی کی محتاجی جو ہے وہ نہ کرے. تو دینی علوم اولین ہیں اور اس کے بعد دیگر دنیاوی علوم بھی سیکھے تاکہ دیگر اقوام کا جو ہے انسان کو ان کی محتاجی نہ کرنی پڑے، انسان محتاج نہ ہو، ان کی غلامی نہ کرنی پڑے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق عہدنا ہم نے عہد لیا الی آدم آدم سے من قبل اس سے پہلے فنسیا پھر وہ بھول گیا ولم نجد اور نہیں پائی ہم نے لہو اس میں عزما ارادے کی پختگی. یہاں سے آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کا قصہ 6 بار بیان ہوا. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف، سورہ الحجر میں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف
میں یہ قصہ بیان ہو چکا ہے، یعنی یہ قصہ اس کے مختلف پہلو جہاں پر جس کی ضرورت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان کیا۔ تو یہاں سورۃ طٰہٰ میں جو متعلقہ حصہ، یعنی چونکہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے سبق سیکھنا ہے ان واقعات سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تھا، اسی طرح قصہ آدم و ابلیس میں جو مسلمانوں کے لیے اسباق ہیں اس دور میں، یہ چونکہ مکی صورت ہے تو جو سبق اس وقت ضروری تھے سیکھنے، وہ اسباق جو ہیں اس پہلو کو، اس قصے کے اس حصے کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے ذکر کیا، اور ہم نے عہد لیا تھا بنی آدم سے اس سے پہلے کہ وہ اسے بھول گیا۔ تو عہد وہ کیا تھا، وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہاں پہ یعنی قرآن میں قصے بیان کرنے کا یہ اسلوب ہے کہ پورا قصہ الف سے یہ تک نہیں بیان کیا جاتا، قصے کا وہ حصہ بیان کیا جاتا ہے جو وہاں پر ضروری ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں وہ عہد کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو اللہ نے عہد لیا تھا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے، وہ یہ کیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرۃ، کہ تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، اگر گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں ان کا قیام تھا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا، تو انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہر چیز کھاؤ پیو اور فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان جو ہے، جو انسان کا روز اول سے دشمن ہے، فنسی، تو اس نے بھلا دیا، یعنی وہ بھول گئے، اور یہاں پر جان بوجھ کر بھولنا مراد نہیں ہے، نسی جو ہے نسیان سے ہے، نسیان جو ہے بھولنے کو کہتے ہیں، وہ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ بعض اوقات انسان کی دماغی کمزوری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بھول جاتا ہے، یعنی اس کے یہ فزیکل جو ہے اس کا اسپیکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو یادداشت کمزور ہوتی ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ دوسری وجہ نسیان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان غفلت میں ہوتا ہے، کسی چیز کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتا، یاد دہانی نہیں کرواتا، یا اس چیز کو محفوظ نہیں رکھتا جس کے محفوظ رکھنے کو کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس سے نسیان یعنی بھول سرزد ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ جو ہے اس کی، وہ جان بوجھ کر بھلا دینا، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر جانے انجانا انسان بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی وہ دوسری طرح کی تھی، یعنی انہوں نے اس کو ذہن میں ہی نہیں رکھا، ذہن نشین نہ کر سکے، تو اس وجہ سے وہ اس وقت بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن وہ ان سے بھول گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی، یعنی ان سے جو عہد لیا گیا تھا اور ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو یہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اپنا ارادہ جو ہے انہوں نے خود اس پر پھر وہ قائم نہ رہے، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈال دیا اور بھلا دیا، اور اس نے قسم اٹھائی تھی کہ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے یہ ایسا اس نے جھانسا دیا تھا کہ کوئی بھی شخص ہو تو وہ جو ہے وہ لالچ میں آ جائے، تو شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اس طرح جو ہے یعنی یہ ان سے گناہ کروایا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان سے یہ حکم عدولی ہو گئی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ اب یہاں پر پہلے کا واقعہ بعد میں اور بعد کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس جو ہے چونکہ تھا وہ جنوں میں سے، یہ سورۃ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں، کان من الجن، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے انہی میں سے شمار ہوتا تھا، تو حکم اس کو بھی تمام حاضرین مجلس کو حکم دیا گیا تھا، تو ظاہر اس کو بھی حکم تھا، تو اس نے انکار کر دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ایک اور جگہ طرح بیان فرماتے ہیں کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، کہ سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ سجدہ جو ہے عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیمی سجدہ تھا، یہ انہیں بتانا تھا کہ یہ جو مخلوق میں نے پیدا کی ہے آدم علیہ السلام کی شکل میں، یہ اشرف المخلوقات ہے اور اس کی تعظیم تم پر لازم ہے، تو اس وجہ سے یہ بتانے کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو شیطان نے، ابلیس نے انکار کیا، تو اور اس کے بعد انکار پر وہ اکڑ گیا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس کا پچھلی آیت میں ذکر کیا کہ ان سے بھول ہو گئی اور انہوں نے پھل کھا لیا۔
ادھر شیطان کے انکار کا بتایا گیا کہ اس کو حکم دیا گیا تھا سجدے کا اور اس نے انکار کیا. تو فقلنا، تو اللہ نے کہا یا آدم، و اے آدم، ان ھذا عدو لک، یہ ہے تمہارا دشمن، ولی زوجک، اور تیری بیوی کا بھی، فلا یخرجنکما، یہ ہرگز نہ تم دونوں کو نکلوا دے، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، کہ کہیں تم تکلیف میں نہ پڑ جاؤ. شقا جو ہے شقاوت سے ہے. شقاوت کے دو معنی ہیں، ایک مشقت میں پڑنا اور دوسرا اس کے معنی بدبختی کے ہیں. تو یہاں پر یہ معنی جو ہے یعنی مشقت میں پڑنے کے معنوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ ہے تمہارا دشمن، یعنی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ واضح بتا رہے ہیں. آدم علیہ السلام ظاہر ہے انہوں نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ سب نے اللہ کا حکم مانا اور سجدہ کیا، تو اس ابلیس نے مجھے حقیر جانا اور میرے لیے سجدہ نہیں کیا. اور اللہ نے واضح طور پر بتا بھی دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، اور اس کا کام کیا ہوگا ظاہر، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کرے گا کیا، کہ تم دونوں کو نکلوا دے گا جنت سے، اور جنت سے نکلوانے کے بعد پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے. اب جنت میں کیا وہ نعمتیں تھیں، وہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کی ہیں کہ جو تمہیں آرام آسائش یہاں جنت میں ملی ہے وہ سب چھن جائے گی. اب یہاں پر یہ آیت بہت ہی قابل غور ہے کہ دشمن کا بھی پتہ ہے اور اس کا جو وار وہ کرے گا وہ بھی پتہ ہے، اور کس طرح جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا، وہ نقصان کیا ہوگا یہ بھی سب پتہ ہے. آدم علیہ السلام کو کلیئر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بات واضح کر دی تھی، اس کے باوجود ان سے وہ نسی یعنی وہ غلطی بھول ہو گئی. تو انسان جو ہے اس کو اسی طرح ہی شیطان گمراہ کرتا ہے، وہ عدو مبین ہے، قرآن میں اللہ نے بتایا. اس کے باوجود انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اپنی اس کمزوری کی وجہ سے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. وہ چالیں ہی ایسی چلتا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا اور ان کو اس نے جو ہے وہ یعنی اللہ کے حکم عدولی کی طرف جو ہے وہ لے گیا. تو انسان جو ہے یعنی اس نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو وہ گمراہ کرتا رہے گا، ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سے وہ حملہ کرتا رہے گا اور ان کے اندر خواہشات پیدا کرتا رہے گا، ان کے نفس کو بہاتا رہے گا گناہ پر. تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس نے قرآن پاک میں اللہ نے شیطان کے ان وعدوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اس نے کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کے ساتھ یہ عمل کرتا رہوں گا. تو آدم علیہ السلام کو اس نے جو ہے وہ گمراہ کیا اور انہیں جو ہے وہ پھل کھانے پر مجبور کیا اور وہ بھول گئے اور ان سے وہ غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس غلطی پر انہوں نے معافی مانگی، اور ایک غلطی ابلیس سے ہوئی، اس نے معافی مانگنے کے بجائے وہ اس پر اکڑ گیا. تو دونوں کا انجام مختلف ہوا کہ آدم کو اللہ نے معاف کر دیا، اگرچہ سزا ملی کہ وہ آسائشات ان کے پاس نہیں رہیں، لیکن معاف اللہ نے کر دیا اور ان کے لیے یعنی ایک راستہ کھول دیا کہ دوبارہ یہ نیک اعمال کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. لیکن ابلیس چونکہ گناہ پر اکڑ گیا، تکبر کیا اور اس نے غلطی اپنی نہ مانی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا. تو یہی انسان کو کے لیے سبق ہے اس واقعے میں، قصہ آدم و ابلیس میں، کہ انسان غلطی اگر اس سے ہو جائے بھول کر تو اس کو آدم علیہ السلام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو ان کے باپ نے، یعنی تمام انسانیت کے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام، ان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ابلیس کا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ تم سے یہ جنت کی نعمتیں چھین لی جائیں گی، فتشقا، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. اور جنت میں کیا ہے، انا بے شک لکا تیرے لیے ہے، اللہ یہ کہ نہ، یہ ان اور لا ہے، ان یہ کہ، لا نہ، تجوعا کہ تو بھوکا ہوگا، فیہا اس میں، ولا تعارا اور نہ ننگا ہوگا، وَإِنَّكَ اور بے شک تو، لا تظمعُ نہ پیاسا ہوگا، فیہا اس میں، ولا تضحا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی. اب انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ 4 ہیں. ایک یہ کہ بھوک دور کرنے کے لیے اسے کھانا چاہیے ہوتا ہے، پیاس دور کرنے کے لیے اس کو پانی چاہیے، سطر ڈھانپنے کے لیے اس کو لباس چاہیے، اور اسی طرح سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے اس کو مکان چاہیے. تو یہ چاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو عطا کی تھیں، اور ان نعمتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ تیرے لیے اس جنت میں نہ بھوک ہے، تجو جو ہے یعنی بھوک کو کہتے ہیں، تعارا اور یعنی کا لفظ اسی سے ہی ہے، اردو میں بولتے ہیں اور یعنی ننگے کو، تو نہ اس میں تمہارا ننگا ہونا یعنی لباس بھی تمہیں ملے گا. تضمعو جو ہے یعنی نہ پیاسے ہوگے، ولا تضحا، تضحا جو ہے ضحا ظہر کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی جس وقت سورج بالکل جو ہے وہ بلند ہوتا ہے اور بہت زیادہ تپش ہوتی ہے، تو تپش سے بچنے کے لیے ظاہر ہے پھر اس کو کوئی مکان یا کوئی سایہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا. تو ان چاروں نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تمہیں یہ تمام نعمتیں یہاں جنت میں تو ملی ہیں،
تو پچھلی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی وارن کیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم، تمہارا دشمن جو ہے یہ ابلیس ہے، تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی. یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ کہ جو نعمتیں تمہیں جنت میں مل رہی ہیں کہ نہ تم بھوکے ہو، نہ پیاسے ہو، نہ ننگے ہو، نہ تمہیں شیلٹر بھی دیا گیا ہے، تو یہ سب نعمتیں تم سے پھر چھین جائیں گی، تو پھر تم خود تکلیف میں پڑو گے. تمہیں ان نعمتوں کے لیے پھر محنت کرنی پڑے گی. یعنی انسان دنیا میں تگدو جو بھی کرتا ہے وہ انہی چاروں چیزوں کے حصول کے لیے کرتا ہے. کسی کو زیادہ اچھی طرح کا مل جاتا ہے، زیادہ کماتا ہے، تو وہ زیادہ اچھا گھر بنا لے گا، زیادہ اچھا لباس پہن لے گا، زیادہ اچھا کھا پی لے گا. جس کے پاس کم ہے وہ کم لیول کا، جو اس کے پاس اس سے کم ہے وہ اس سے کم لیول کا. تو محنت انسان انہی 4 نعمتوں کے لیے کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو یہ الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے شیطان کے پیچھے چلے تو تم خود ہی مشقت میں پڑو گے، اور پھر تمہیں ان چاروں چیزوں کے لیے محنت خود کرنی پڑے گی. تو پھر کیا ہوا؟ فوسوسہ الیہ، تو وسوسہ ڈال دیا اس کی طرف شیطان نے. قال، اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں تمہیں دلالت کروں یا بتاؤں، علی پر شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کے بارے میں، و ملکن، اور ایسی بادشاہت، لا یبلا، جو نہ پرانی ہو. اب یعنی وار کرنے کا انداز اس کا دیکھیں کس طرح وہ بات کو سنوار کے سجا کے بتا رہا ہے کہ یعنی بڑا ہمدرد بن کے. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی واقعہ ہو چکا ہے کہ وہ سجدے سے انکار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ حقیر ہے، مٹی سے بنا، مٹی تو زمین پر ہوتی ہے، میں آگ سے بنا، میں بلند ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. اور اب وہ دوست بن کے، بڑا ہمدرد بن کے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حالانکہ آدم علیہ السلام کو وارن بھی کیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے باوجود وہ دوستی کا لبادہ اڑ کر ایسے آیا اور آ کر آدم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتا دوں جو ہمیشگی کا ہے اور تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت ملے اور وہ جو کبھی پرانی بھی نہ ہو. تو یہ اگر آج کسی کو آفر کی جائے کہ تم ایسی کوئی جڑی بوٹی بتائی جائے کہ جس کے کھانے کے بعد نہ تم بوڑھے ہوگے اور تمہیں ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، تو ہر شخص ہی پھر اس کی خواہش رکھے گا. تو انسان کی اسی فطرت کو شیطان جانتا تھا، اس نے اسی پر ہی وار کیا اور آدم علیہ السلام کو اسی بات پر اس نے وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا، اور ان کو جو ہے یعنی نافرمانی کا کام جو ہے یہ کروایا. اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں منع کیا تھا کہ یہ درخت نہیں کھانا، تو یہی وسوسہ اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ڈال کے جو ہے نافرمانی کا یہ کام کروایا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.